شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ ہماری غفلت کی انتہا کیا، ہماری ذلت کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے وہ دنیا کے دیگر تمام نظاموں سے مختلف ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں الگ الگ ممالک میں جو قدیم روایتیں قائم ہیں، اگر ہم کیسر و کسریٰ کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو بادشاہ گزرے ہیں، ان لوگوں نے زیادہ زور تعمیر کے اوپر دیا، اپنے محلات کے اوپر دیا، اپنے آرام پر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر فرمائی، دنیا کے الگ الگ حکمرانوں نے بھی تعمیر کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں اور دنیا کے حکمرانوں کی تعمیر میں یہ فرق ہے۔ دنیا کے حکمران اپنی حکومتیں، اپنی روایتیں، اپنا جاہ و جلال تعمیر کرتے رہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تعمیر فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو نظام رائج تھا دنیا میں، ان کا ہدف تھا کہ لوگوں کو ڈرا کے رکھنا ہے۔ آج بھی جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کا منشا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈرا کے رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے جو بڑے بڑے جاگیردار تھے، بڑے بڑے علاقوں کے صوبے دار تھے، ان کا منشا تھا کہ جو ہماری عوام ہے یہ ہم سے خوف زدہ رہے، ہمارے آگے سوال نہ کرے۔ اگر ہم دن کو رات کہیں تو یہ رات کہیں، اگر ہم رات کو دن کہیں تو یہ دن کہیں۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے عورت کا احترام کائنات میں نہیں تھا، اور اس بات کا تصور ہی نہیں لوگ کر سکتے تھے کہ اس کو بھی احترام دیا جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ دین کا ایک بہترین جز یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں بلکہ ان کی ہمت بندھائیں۔ عام طور پر سماج میں، عام طور پر معاشرے میں ایک رواج ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پریشان حال ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اس پریشان حال کو اور ڈرایا جائے۔ اگر کسی پر کوئی مقدمہ دائر ہو جائے، یا کسی پر کوئی مصیبت پڑ جائے، یا کسی کے کاروبار کا نقصان ہو جائے، تو کچھ قریبی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ وہ فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تھا اور وہ کنگال ہو گیا، فلاں کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تھا وہ برباد ہو گیا، فلاں کو یہ بیماری لگ گئی تھی اس کی موت واقع ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دنیا کی اس روش کو بھی تبدیل کیا ہے۔
دنیا میں رواج تھا کہ جو مصیبت زدہ ہوں گے ان کو اور پریشان کر کے اپنا معاملہ حل کر لو. دنیا میں رواج تھا کہ جو غم زدہ ہیں ان کو اور غم میں دھکیل کے اپنا گھر ٹھیک کر لو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات کو بھی تبدیل کر دیا. فرمایا ہم تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم غم زدہ کے دلوں کو راحت پہنچانے کے لیے آئے ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں. محمد رسول اللہ نے نئی روایات قائم کی جس کے اندر لوگوں کے اندر خوف نہیں تھا, ڈر نہیں تھا, بلکہ لوگوں کو راحت پہنچائی گئی. پتہ یہ لگا کہ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کے آس پڑوس میں رہنے والا کوئی ہو, چاہے اس کا سگا بھائی ہو یا ہم مذہب نہ ہو, چاہے وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب جو لوگ تمہارے رابطے میں ہیں اور جب وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو اپنی آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہو جاتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ بھرپیٹ کھانا کھائیں اور وہ بھوکا اپنے گھر کے اندر سوتا رہے. اسلام نے ان روایات کو توڑا ہے. اسلام نے ان ظالمانہ روایات کو توڑ کے ایک نیا معاشرہ قائم کیا جس میں انسانوں کی تعمیر تھی. اور میں بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہی تو وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگ پوری دنیا میں جو الگ الگ رنگ اور نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں, جن کی زبان آپس میں نہیں ملتی, جن کا لب و لہجہ آپس میں نہیں ملتا, جن کی چمڑی آپس میں نہیں ملتی, جن کے خون کے بلڈ گروپ آپس کے اندر نہیں ملتے, جن کی زمینیں آپس کے اندر نہیں ملتی, پھر بھی پوری دنیا میں اگر سب سے بڑا رابطہ اگر کسی کا آپس میں ہے, پھر بھی اگر دنیا میں پوری دنیا کے ایسے لوگ جن کے خون ایک ساتھ میں کسی سے محبت کرتا ہے, پھر بھی اگر دنیا میں کوئی ایسی قوم ہے جو ایک وقت ایک قبلے کے آگے جھکتی ہے تو صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے. کیوں؟ اگر آپ کو پتہ لگے کہ جی چائنا میں کوئی مسلمان پریشان حال ہے, آپ کو تکلیف ہوتی نہیں؟ دل میں ہوتی. اگر ان کو پتہ لگے ہم پریشان ہیں تو ان کو ہوتی نہیں. یہ جذبہ کس نے پیدا کیا؟ یہی تو انسانوں کی تعمیر ہے. لوگ عمارتیں بناتے رہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں کی تعمیر کر دی جو خود بھی یکجان ہیں, جو خود بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے, جو مظلوم کی مدد کرنے والے, جو ہمسایوں کی مدد کرنے والے, جو ماں بیٹیوں کو احترام دینے والے. اب اسی جذبے کے ساتھ آج کے مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے آگے رکھنا ہے. میرے غیر مسلم دوست نے کہا کہ قرآن پاک میں فلاں فلاں آیتیں ہیں, اس کے متعلق آپ وضاحت دیجئے. میں نے کہا ہم وضاحت نہیں دیا کرتے, ہم کسی کے سامنے صفائی نہیں بیان کرتے ہیں. کمپنیوں کا ایک رواج ہے دنیا میں کہ جب کوئی کمپنی اپنا مال بناتی ہے نا تو وہ اپنے مال کا اشتہار نکالتی, اس میں لکھتی ہے یہ اتنا بڑھیا مال ہے, اس میں یہ خوبیاں ہیں, یہ خوبیاں ہیں. وہ یہ کبھی نہیں لکھتی کہ فلاں کمپنی کا مال گندا ہے جی, فلاں کمپنی کا مال گھٹیا ہے. نہیں نہیں نہیں. اسلام دوسروں کی برائی کرنے کے لیے نہیں آیا, اور اسلام اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے نہیں آیا. اسلام اپنی خوبیوں کی بنا پر دنیا کے سامنے قائم ہے. ہم اسلام کی صفائی پیش کرنے کہیں نہیں جائیں گے. اسلام کے ماننے والوں کا اعلیٰ کردار اسلام کی پہچان ہے. اسلام کے ماننے والوں کا مظلوم کا ساتھ دینا اسلام کی پہچان ہے. اسلام کے ماننے والوں کا غریب کی مدد کرنا اسلام کی پہچان ہے. اسلام کے ماننے والوں کا سچ بولنا اسلام کی پہچان ہے. اسلام اپنے عقائد کی بنیاد پر, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کی بنیاد پر اسلام اپنی جگہ آگے بڑھ رہا ہے. اسلام کسی کی برائی کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. جب ہمارا ہی پروڈکٹ اچھا ہوگا بہت, تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کمپنی کی برائی کریں. مخالفت وہ کرتے ہیں جن کے اندر خود کوئی خوبی نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا, آپ اگر کسی بڑے آدمی کو دیکھیں کہ وہ غصے میں آ کے آپ کو گالی دے رہا ہے, پریشان ہو رہا ہے, آگ بگولا ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب اب وہ بڑا نہیں رہا, وہ گھبرا گیا ہے.
اگر کوئی بڑی شخصیت آپ سے سامنے ناراض ہو کے آگ بگولا ہو جائے اور وہ بار بار کہے نہیں ابھی کرو اس کا مطلب گھبرا گیا ہے۔ اسلام نے گھبرانے کی تعلیم ہی نہیں دی ہے، اسلام نے تو گرتے ہوئے کو اٹھانے کی تعلیم دی، اسلام نے کبھی مجبوریوں کا فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ یہی تو خوبی ہے کہ محمد رسول اللہ صرف 1450 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ صرف اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ دین بہت سے آئے، دنیا کو قائم ہوئے کروڑوں سال گزر چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنا نبی بنایا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی بنایا، سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ بھی آئے، عیسیٰ روح اللہ جیسے بھی آئے، لیکن محمد رسول اللہ کا دن صرف 1450 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آج ہم پنجاب کی نسل بولنے والے یہاں بیٹھ کر محمد رسول اللہ کا دین بیان کر رہے ہیں، اس لیے اس دین کے اندر خوبی ہے، اس لیے ہم مسلمان ہوئے ہیں، اس میں خامی کوئی نہیں ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے یہ اعلیٰ ترین انسانوں کی تعمیر کرتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، منڈی میں گئے گھوڑا خریدنے کے لیے، تو ایک صاحب دیہاتی آیا ہوا ہے، وہ اپنا گھوڑا بیچ رہا ہے۔ پوچھا کتنے کا؟ کہنے لگا 100 دینار کا۔ دلال نے کہا خرید لیجئے۔ گھوڑے کو دیکھ کے کہنے لگے لگتا نہیں ہے کہ یہ 100 کا ہے، یہ زیادہ مہنگا ہے۔ فرمایا میں کیونکہ اس کے 200 دینار نہ دے دوں؟ بیچنے والا خوش ہو گیا، کہنے لگا آپ کی مرضی ہے، 200 دے دے تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر دوبارہ اس کو دیکھا، فرمایا نہیں یہ 200 کا بھی نہیں لگتا، مجھے اس سے زیادہ مہنگا لگتا ہے۔ 1000 دینار پر پہنچ گئے، بیچ میں جو دلال بار بار روک رہا کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس کو اس کی اصل قیمت دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے غلام نے یہ بتایا کہ یہ مجبوری کے اندر اپنا جانور بیچ رہا ہے، اس کو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اور میرے رسول کریم کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم سودا خریدتے ہیں، مجبوریاں نہیں خریدتے ہیں۔ ہم مسلمان کاروبار میں بھی سودا خریدتا ہے، مجبوریاں نہیں خریدتا۔ آج ایسے پڑوسی موجود ہیں جو اس چکر میں بیٹھے ہیں کہ ساتھ والے گھر کا بیڑا گرک ہوگا تو سستا مکان خریدیں گے۔ آج ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں جو سمجھتے ہیں یہ 3 بھائیوں کی لڑائی ہوگی، ان 5 بھائیوں کے اندر دنگا ہوگا، ان کا باپ مر جائے گا، اس کے بعد پھر یہ کھیت ہم خریدیں گے۔ اس روش کو بدلا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمان صرف تلوار کے زور پر پوری دنیا میں نہیں پھیل گیا ہے۔ مالدیپ ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں آج تک کوئی مسلمان لڑنے کے لیے نہیں گیا، لیکن آج اس ملک کا مذہب اسلام ہے، اور اس ملک کے رہنے والے 100% لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ ملیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، کوئی لشکر وہاں پر نہیں گیا تھا، 2 صحابہ گئے، اللہ کے رسول کو فرمایا یا رسول اللہ ہم کاروبار کے لیے جانا چاہتے ہیں، قربان جاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کاروبار کرو گے تو لوگوں کا نفع کرنا۔ وہاں پہنچ گئے، دکان کھول دی جا کے، آج سے 1000 سال پہلے، پڑھیے کبھی اس ملک کی تاریخ۔ دکان کھول دی، جرنل اسٹور، کوئی بندہ سامان لینے آ گیا، اور اگر اس کو پتہ لگا یہ گاٹھ جو ہے 1000 روپے کی ہے، اور اس سے پوچھا کیا کرنا ہے، اس نے کہا گھر میں تھوڑا سا کام ہے، تو اس کو بتایا یہ 1000 روپے یہاں پہ نہ خرچ، فلاں جگہ چلا جا، یہ اس کے ساتھ کی چیز 5 روپے کی مل جائے گی، تیرا کام بن جائے گا۔ پورے ملک سے لوگ لائنیں لگا کے روز آنے لگے، 5 وقت جب نماز کے لیے دکان بند ہوتی تھی پوچھنے لگے بھئی کرتے کیا ہو؟ کہنے لگے یہ ہمارے رسول اللہ کا دین ہے کہ عبادت بھی کرنی تاکہ ہم برائیوں سے بچے رہیں۔ اور پھر لوگوں کو خود مجبوراً پوچھنا پڑا کہ جب امتی ایسے ہیں تو وہ نبی کیسے ہیں جن کی تم اتباع کرتے ہو؟ اسلام نے انسانوں کی تعمیر کی ہے۔ آج دیکھیے اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں، اسلام کی سب سے بہترین عالم، اسلام کے سب سے بہترین پروفیسر، اسلام کے سب سے بہترین انجینئر اگر آپ کو کہیں ملیں گے تو ملیشیا کے اندر جا کے ملیں گے۔ انہوں نے اسلام کو سمجھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پریکٹیکل تعلیم اسلام کی پیش کی۔ اسلام نے ہمیں کیا کہا؟ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ نماز پڑھتے ہو تو اچھا اب دوسروں کا ساتھ دینا۔ فرمایا نماز پڑھتے ہو تو اگر کسی غریب پہ ظلم ہو رہا ہو اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو جانا۔
ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اب آپ اس کے پاس جاؤ تو اس کو دلاسا دو. کئی لوگ جاتے ہیں، کسی کو پریشانی ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی کینسر کا مرض ہو جائے، کوئی خطرناک بیماری ہو جائے تو کئی پڑوسی جاتے ہیں، رشتہ دار جاتے ہیں، او ہو بھائی فلاں کا چچا بھی اسی مرض کے اندر فلاں میں نے دیکھا مر گیا، بیچارہ بچا نہیں. تو جو مریض ہے اس کا دل بیٹھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گناہ قرار دیا. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کے مطابق تعمیر کی ہے انسانوں کی. ایک صحابی کا بچہ گم گیا، فرمایا ابھی جب ڈھونڈنے جائیں گے، جب مل جائے تو وہاں جا کے زور سے بیٹا بیٹا پکار کے چھاتی سے نہیں لگانا. ہو سکتا ہے اس میدان میں کھیلنے والے بچوں میں کچھ یتیم بھی ہوں تو ان کا دل دکھ جائے کہ کاش ہمارا باپ ہوتا تو وہ بھی اسی طرح تڑپ کے ہمیں بلاتا. مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. ہم جتنے لوگ مسجد تک آتے ہیں اطمینان سے اپنے ہاتھ سینے پہ رکھ کے نوٹ کر لیجئے اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہاں تک آ گئے تو اب ہماری ذمہ داری کہ ہم دوسروں کو ڈرائیں گے نہیں، ان کی ہمت بڑھائیں گے. ہم پڑوسیوں کو مایوس نہیں کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے. ہم دکھی لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو دھتکاریں گے نہیں، اپنا ہاتھ ان کی طرف مدد کے لیے بڑھائیں گے. یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے جی؟ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے. اسلام کی اعلیٰ ترین معیار نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کس طرح لوگوں سے محبت کرتے ہیں. سراقہ بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کے لیے نکلے، پیچھے گیا گھوڑا لے کے نعوذ باللہ گرفتار کرنے کے لیے کہ 100 اونٹ مل جائیں گے مجھے. قریب پہنچا، گھوڑے کے دونوں پیر زمین میں دھس گئے. پھر نکالا گھوڑا، پھر بھاگا، پیچھے پہنچا، پھر دھس گئے. تیسری بار دل نے کہا کہ سراقہ ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکتا ہے. قریب پہنچا نا جب معافی مانگنے کے لیے، قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اندازہ لگائیں یہ دنیا کیسے فتح کر دی سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کائنات میں آج اگر کوئی سپریم لیڈر ہے انسانوں کا، ملک کسی کا ہو، رنگ نسل کوئی بھی ہو، کائنات میں سب سے زیادہ دلوں پر اگر کوئی ذات راج کرتی ہے تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. فرمایا سراقہ وہ تم ہمیں پکڑنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہو، ہم تو تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہے ہیں. کسرا جانتے ہو کون ہے؟ کسرا اس وقت کا UN کا پردھان ہے پوری دنیا کا. جہاں ایران و عراق ہے اس کا بادشاہ ہے، سارے بادشاہ اس سے ڈرتے ہیں. ہاتھ میں بڑے بڑے کنگن پہن کے رکھتا ہے سونے کے جواہرات کے. عرب کے ریگستان میں مدینے کو جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، سراقہ اور میں تو تیرے ہاتھ میں، یعنی میں چاہتا ہوں تو مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے، صحابی بن جا، اور تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، بڑی جنگوں میں حصہ لیا. لوگ کہا کرتے تھے سراقہ دھیان رکھا کرو کوئی تیر تلوار نہ لگ جائے. فرمایا نہیں، جب تک کنگن ہاتھ میں نہیں آ سکتے موت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں. اور جب وہ ملک فتح ہوا وہ کنگن حضرت سراقہ کو پہنائے گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کیا نہیں کیا؟ گلے میں رسی ڈالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں پر تشدد کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں پہ تشدد کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ جس دن ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ مسلمان ہونے کے لیے آتے ہیں نا، صحابہ کو کہتے ہیں مجلس میں بیٹھے ہوئے، اے میرے صحابہ وہ اکرمہ آ رہا ہے، اس کے باپ کا نام لے کے اسے تانے مت دینا. خدا کی قسم سیدنا ابو بکر کے، عمر کے، سیدنا عثمان، بلال، ابو ہریرہ جیسے لوگوں کے آنسو نکل آئے تھے. فرمایا یا رسول اللہ اتنا بڑا دشمن جس نے ابتدا سے انتہا تک آپ سے قدم قدم پر دشمنیاں نبھائیں، آپ اس کی اولاد کے ساتھ بھی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ میں دیکھتا ہوں کئی بار سوشل میڈیا پر اسلام کی بدنامی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف پوسٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں.
اوٹ پٹانگ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں ایک بات یاد رکھو, اگر ہمارا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے, ہم اگر گراس روٹ پر صحیح چل رہے ہیں, تو پھر دنیا کے بکواس کرنے سے اسلام کو نقصان نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنا پروڈکٹ اچھا بنا کے رکھنا ہے. سمجھ آ گئی بات کیوں نہیں؟ اس چکر میں نہیں پڑنا فلاں کمپنی کیا کہہ رہی ہے. اپنا پروڈکٹ اچھا بنانا ہے, اپنا کردار اچھا بنانا ہے. ہمارے کردار سے ثابت ہوگی یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے. اور یاد رکھو, محمد الرسول اللہ سے وفاداری جو کرے گا, کل قیامت کے دن ایک وقت آئے گا, رسول اللہ فرمایا جگہ جگہ حوض لگے ہوں گے, لوگ پانی پی رہے ہوں گے, فرمایا میرے حوض پر سب سے زیادہ بھیڑ ہوگی. اور پھر ٹائم آنا ایک دن, قیامت والے دن. کیا ٹائم آنا ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جب معافی کروانی ہے, رسول اللہ نے آواز مارنی ہے, آ جاؤ جو میرے والے ہیں ادھر کو آ جاؤ. خدا کی قسم لوگ دوڑ پڑیں گے, لیکن جنہوں نے رسول اللہ سے وفاداری نہیں نہ کی ہوگی ان کے قدم جم جائیں گے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہوں گے ان کے قدم جم جائیں گے. جنہوں نے بے ایمانیاں کی ہوں گی دین کے ساتھ, وہ نہیں آگے بڑھ سکیں گے. اس لیے ہمیں اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنی کہ ہم مسلمان ہیں. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. اللہ نے ہمیں بہت بہترین بنایا. میں بچپن سے دیکھتا ہوں کئی غیر مسلموں کے اکثر فیصلے ہمارے یہاں آتے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے جھگڑے کے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صاحب, مجھے پتا تھا یہ مسلمان جو ہے غلط بیانی کر رہا ہے, تو سامنے والے غیر مسلم نے کیا کہا پتہ ہے اس کے لفظ کیا تھے؟ کہتا یار تینوں شرم نہیں آندی, تو مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا ہے. یہ تو چلو ایک فیصلے کی بات ہے, لیکن میں ان کے ان الفاظات پہ غور کرتا رہا کہ ہمارے آب و اجداد یعنی ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے ایسی خوبصورت زندگی گزاری ہے کہ ان کو دیکھنے والے لوگ آج ہمیں کہتے ہیں کہ یار اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی. اس کا مطلب دنیا یہ سمجھتی ہے آج بھی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. جو مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا ہے نا, جو کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیتا ہے نا, جب وہ ایک دفعہ ضرور اسے مذاق میں پوچھتا ہے, پوچھ لیجئے گا کسی شرابی سے, یار تھوڑے چ حرام نہیں, منع نہیں تھوڑے چ. ان کو بھی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرنے والے ہیں وہ ناپاکی کی طرف نہیں بڑھیں گے. ہمیں اپنے اندر سے کھوٹ دور کرنا. چھوڑ دو دنیا میں کون کیا کر رہا ہے. جو مسلمان اس چکر میں ہے نا کہ کس کا پجامہ اونچا, کس کا نیچا, کس کی لمبی داڑھی, کس کی چھوٹی, کون ایسے نماز پڑھ رہا, کون ایسے نماز پڑھ رہا ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پہلے اپنے کردار کے اندر مسلمان بنے. کیا آپ کے گھر والے آپ سے راضی؟ کیا آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں؟ کیا آپ کمائی جو کر رہے ہیں دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا کردار خود کا؟ تقریریں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے مولوی ہیں روز 4-4 گھنٹے تقریریں کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آج کے مبلغ میں یہ فرق ہے. سونے رسول جب خطاب کرتے تھے ساری رات امت کے لیے دعائیں کرتے تھے. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب امت سے بات کرتے تھے رات کو گھر میں چھپ چھپ کے جا کے ان کی مدد کرتے تھے. نعرے لگوانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, باتیں کرنے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, جب تک ہم اس کو اپنے کردار میں نہیں اتاریں گے. ایک بات بھی اگر آپ اتار لیں گے نا, ایک بات بھی اگر آپ پلے باندھ لیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پیار کے جذبے کو بڑھائیں, بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں, ان کے کردار کو پڑھیں, ان کی باتوں کو پڑھیں. خدا کی قسم آج تک جن لوگوں نے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہے نا وہ دنیا کے اعلیٰ ترین مسلمان بنے ہیں. تو ہم اگر چاہتے ہیں کامیابی حاصل کرنا ہے تو کس کی پیروی کرنی ہے جی؟ قرآن پاک میں کہا کہ اے بندو, اور تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم بہترین مسلمان بن جاؤ گے, فرمایا نہیں, مجھ سے پہلے میرے رسول کی اتباع کرو گے. جن کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہوگی ان کو اللہ کے ساتھ محبت ہوگی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں کی مدد کریں گے جی انشاءاللہ۔ اس بات کو یہ حضور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم جب دے دیتے ہیں تو واپس کیسے چلا جاتا ہے جی؟ مولوی جاہل کیسے بن جاتے ہیں؟ بادشاہ فقیر کیسے بن جاتا ہے؟ حکمران جو ہے چپڑاسی کیسے بن جاتا ہے؟ مالدار سڑک پہ کیوں آ جاتے ہیں؟ اللہ جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے، لیکن جب مال ملتا ہے بندہ اپنی حیثیت بھول کے اکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے اس مال کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا ہے، اللہ کی طرف سے واپسی کبھی نہیں ہوتی۔ دعا کیجئے جو باتیں کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔